پاکستان کی نئی پہچان اب یہاں پر تیزی سے ترقی کرتا ہوا ٹورزم بنتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اس کے شمال میں موجود پہاڑی علاقہ جات کی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ یہاں موجود خوبصورت اور پرسکون قدرتی مقامات ہر سال لاکھوں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ ان علاقہ جات میں وادی کاغان کلیدی حیثیت کی حامل ہے، جہاں ہر سال لاکھوں سیاح خاص طور پر موسم گرما میں سیاحت کی غرض سے آتے ہیں۔ اس وادی میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی جھیل سیف الملوک ہے، جہاں جائے بغیر وادی کاغان کی سیر نامکمل تصور کی جاتی ہے۔ اس جھیل کے لیے ناران سے جیپ ٹریک نکلتا ہے جو جھیل تک جاتا ہے۔ یہ ٹریک 9 کلومیٹر طویل ہے۔ اپنی گاڑی میں آپ اس ٹریک پر سیمنٹڈ روڈ جہاں تک جاتی ہے وہاں تک جا سکتے ہیں۔ اس سے آگے ٹریک پتھریلا اور نہایت خطرناک ہے، اور جیپ یا 4x4 گاڑی ہی یہاں جا سکتی ہے۔ ٹریک خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہے، کیونکہ گرد و نواح کے بلند و بالا پہاڑوں کے نظارے آپ کی نظروں کو مسحور کر دیتے ہیں۔ یہاں صرف تجربہ کار لوکل لوگ ہی بہتر انداز میں جیپ چلا سکتے ہیں۔ فضا سے یہ ٹریک بہت خوبصورت اور زگ زیگ شکل کا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح ارد گرد کے برف پوش پہاڑ اس ویو کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ راستے میں ایک بہت بڑا گلیشیئر بھی آتا ہے، جہاں مقامی لوگ برف کو تراش کر مختلف چیزیں بناتے ہیں اور اپنے ہنر کا نمونہ دکھاتے ہیں۔ پیدل جانے کے شوقین 2 سے 3 گھنٹے میں جھیل تک پہنچ سکتے ہیں، اور واپسی صرف 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ہو سکتی ہے۔ ٹریکنگ ہمیشہ ایک الگ ہی ایڈونچر ہوتا ہے۔ سیف الملوک جاتے ہوئے راستے میں چند ایک عمارتیں نظر آتی ہیں، جن میں زیادہ تر ہوٹلز ہیں اور کچھ لوکل لوگوں کے گھر بھی ہیں۔ جیسے ہی آپ جھیل پر پہنچتے ہیں، جھیل اور وادی کا منظر اپنے حسن کے سحر میں آپ کو دبوچ لیتا ہے۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 10,598 فٹ ہے۔ پیالہ نما جھیل سیف الملوک کا رقبہ تقریباً نصف مربع کلومیٹر ہے۔ چوڑائی 645 میٹرز اور لمبائی 900 میٹرز ہے۔ جھیل کے عقب میں اس وادی کی سب سے اونچی چوٹی ملکہ پربت اپنے مسحور کن حسن کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ یہ چوٹی سارا سال برف میں ملبوس رہتی ہے۔ موسم سرما میں برف باری کے باعث پانی کی سطح جم جاتی ہے، اور ارد گرد کے تمام پہاڑ سفید چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ یہ پیالہ نما جگہ ایک الگ ہی نظارہ پیش کرتی ہے، جبکہ موسم گرما میں یہاں کا موسم ٹھنڈا اور خوشگوار ہوتا ہے۔ جھیل کے اطراف میں آپ کو بھیڑ بکریاں بھی چرتی ہوئی نظر آئیں گی، جن سے اس قدرتی ماحول کی خوبصورتی مزید بھلی لگنے لگتی ہے۔ ان علاقوں میں کسی بھی وقت موسم ابر آلود ہو سکتا ہے اور بارش بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اپنے ہمراہ چھتری لازمی رکھیں۔ بصورت دیگر آپ کو شدید سردی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ بیمار پڑ سکتے ہیں۔ اونچے پہاڑوں میں گھری اس جھیل کا ذکر لوک داستانوں میں بھی آتا ہے، اور یہاں کے لوگ شہزادہ سیف الملوک اور پری بدیع الجمال کی رومانوی داستان سناتے دکھائی دیتے ہیں۔ سیاحوں کی سہولت کے لیے یہاں جھیل کے گرد بہت سے لکڑی اور شٹرنگ کے ڈھابے موجود ہیں، جہاں کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں۔ کہنے کو تو یہ معمولی ڈھابے ہیں، لیکن یہاں کھانے پینے کی تقریباً سبھی اشیاء بآسانی مل جاتی ہیں، جن میں چائے، انڈے اور پکوڑے سر فہرست ہیں۔ جھیل کے قریب اوپر سے نیچے جانے کے لیے بہت خوبصورت ٹریک بنایا گیا ہے۔ بے شک یہ ایک سہولت ہے، لیکن قدرتی خوبصورتی اس سے ماند پڑ جاتی ہے۔ جھیل کی اسپل وے پر پتھروں اور لکڑی کا پل سیاحوں کی سہولت کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں جیپ کا اڈا بن گیا ہے، جو دور سے اس خوبصورتی پر ایک دھبے کا کام کرتا ہے۔ مقامی لوگ یہاں بہت سی اشیاء بیچتے ہوئے نظر آئیں گے، جن میں چاکلیٹ، شہد اور ابلے ہوئے انڈے شامل ہیں، اور یہاں کے موسم کے لحاظ سے نہایت موزوں ہیں۔
झील के किनारे कश्तियाँ भी मौजूद हैं जिनमें बैठकर सयाह झील के गिर्द चक्कर लगा सकते हैं और झील के पानी को करीब से देख सकते हैं। झील सैफुल मुलूक से एक ट्रैक आंसू झील की तरफ जाता है। अगर आप अलसुबह बग़ैर सामान के हाइकिंग शुरू करें तो शाम से पहले झील देखकर वापस आ सकते हैं। झील सैफुल मुलूक से एक ट्रैक लालाजार की तरफ जाता है जिसे हांस गली का ट्रैक कहा जाता है। ये ट्रैक 5 से 6 घंटे में मुकम्मल किया जा सकता है। सैफुल मुलूक और लालाजार मीडोज़ तकरीबन एक जितनी बुलंदी पर वाक़ हैं, जबकि हांस गली की सतह समंदर से ऊंचाई 13,300 फुट है। ये ट्रैक गली अबूर करते वक्त काफ़ी ख़तरनाक और मुश्किल हो जाता है और रस्सी लगाकर गली अबूर करना पड़ती है। नारान जैसे मारूफ शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ होने के बायस हर साल लाखों सयाह इस झील को देखने आते हैं। इसके पस मंज़र में वाक़ खूबसूरत पहाड़ों से बनने वाले लैंडस्केप के बायस इसे झीलों की मलका भी कहा जाता है। पाकिस्तान की चंद मशहूर तरीन झीलों में से एक होने के बावजूद यहाँ सयाहों के लिए दी गई सहूलियात बराए नाम ही हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि इस इलाके में सयाहत को जदीद खतूत पर इस्तवार करे और सयाहों के लिए जदीद सहूलियात और एक्टिविटीज़ फ़राहम करे ताकि यहाँ सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ हासिल हो सके।